اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین کہ انسان کب اتنی بڑی پستی میں چلا جاتا ہے کہ اگر وہ نفس امارہ کے ذریعے سے اور وہ اتنے برے کام کرنے لگے کہ اس کے اندر حرام اور حلال کا شعور ختم ہو جائے، تو جوا بھی کھیلتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، مکاریاں بھی کرتا ہے اور اسے کسی برائی کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنا، وہ ہر برا کام کر کے اس پر وہ خوش ہوتا ہے، تو یہ نفس امارہ کی علامت ہے۔ اور وہ اتنی پشتی میں چلا جاتا ہے کہ ابلیس سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، خبیث کہیے آپ اس کو، اتنا برا ہو جاتا ہے وہ۔ تو بات ایک پہلے کہی تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنایا ہے، اشرف بنایا ہے۔ تو وہ اشرف تو بنایا ہے، لیکن اشرف ہو کر کے وہ اتنی پشتی میں کیوں چلا گیا؟ اور وہ شیطان سے زیادہ برے کام کرنے لگا۔ اور ایک دن یہ ہوا کہ وہ شیطان کا ہی دوست بن جاتا ہے اور شیطان اس کو اپنا نائب بنا لیتا ہے، اور اس کے جو باطنی جو لطائف ہیں، جو اس کا نفس ہے، تو باطنی لطائف میں اتنی نار چلی جاتی ہے کہ اگر اس کے نفس بھی بیدار جب ہوتا ہے تو وہ نار سے بیدار ہوتا ہے، اور وہ بھی لوگوں کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کو استدراج بھی کہتے ہیں۔ اور ایسے خبیث نفس سے نقصانات کا ہونا، اور وہی استدراج کہلاتا ہے، کہیں گے کہ شیطانی قوت اس کو میسر آ جاتی ہے۔ جب شیطانی قوت اس کو میسر آ جاتی ہے تو اس سے استدراج شروع ہو جاتا ہے، اور وہی نار اتنی قلب کے اندر چلی جائے کہ قلب بھی اس نفس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو پھر اس کے بھی جو ہیں جزء، اس کے حصے نکل جاتے ہیں اور وہ بھی بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سب استدراج میں اس کا باطن بدل جاتا ہے، تو اتنی بڑی پشتی میں چلا جاتا ہے، یہ خبیث بن جاتا ہے انسان۔ ہاں، اگرچہ وہی انسان اگر اللہ کا ذکر کرے اور وہ اپنے قلب کو بیدار کرے، نور سے معمور کرے، تزکیہ نفس کرے، اور روح کو بھی بیدار کرے، اور وہ اپنے جو اندر کے پانچوں لطائف ہیں، لطیفہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، اگر انہیں وہ بیدار کر لے، ان کو پاک کر لے، نور سے معمور کر لے، تو یقیناً وہ انسان جو ہے وہ مومن بن جاتا ہے۔ اسے مرد مومن کہتے ہیں۔ اور جس کا قلب بیدار ہو کر جو ہو جاتا ہے، ذاکر ہو جاتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے۔ اور اگر مرشد کامل اگر اس کو مل جائے تو وہی انسان، اگر مرشد کامل، اسی انسان کا مرشد کامل اپنی توجہ ڈال کر کے اس کے قلب کے لطائف، قلب کی روح کو نکال کر کے عالم ملکوت میں پرواز کرا دیتا ہے، اور وہ شیطان کی ہاتھ سے بندہ نکل جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کا شیطان ململاتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اب شیطان کے ہاتھ آنے والا بندہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو منزل ہے وہ ملکوتی ہو گئی، پاک ہو گیا، وہ صاف کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ اگر یہی انسان اگرچہ برے کام کرے، حرام کھائے، زنا کرے، مکاری کرے، اور سب کچھ کر کے بھی، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مطلب خوش ہوتا ہے ہر برائی پر، ہر برا کام کرنے کے بعد وہ خوش ہوتا ہے، تو اس کی برے کام کرنے پر خوشی کا اظہار ہونا، اس کو اچھا لگنا، تو سمجھ لو کہ یہ بڑی پشتی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ شیطان سے زیادہ بدتر بن گیا، اور شیطان اسے اپنا نائب چن لیتا ہے، اور جو کام شیطان کرتا ہے تو اس کے جو باطنی جو یہ عرضی اربائیں بھی اس کی، اور باطنی جو لطائف ہیں، یہ بھی
اس کے یہ سب پشتی کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ انسان بذات خود خبیث بن کے رہ جاتا ہے، شیطان مردود بن جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کو چاہیے، تو اب یہ شیطان جو تھا اس کے گلے میں لعنت کا طوق کیوں پڑا؟ کیوں کہ اس کے اندر جو تھی وہ ایک انانیت تھی، اہنکار تھا کہ یہ بندہ جو انسان بنایا اللہ نے، یہ تو مٹی کا پتلا ہے اور میں آگ اور ہوا سے بنایا گیا ہوں، یہ تو خالی مٹی کا پتلا ہے۔ تو اس کے اندر جو تھی تکبر اس کے اندر اتنا تھا کہ اس کے تکبر نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈلوا دیا۔ جب اس کے گلے میں لعنت کا طوق آ گیا تو ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ آج ہر آدمی اس پر لعنت و ملامت ڈالتا رہتا ہے۔ اچھا، جب تکبر اس کے اندر آ گیا تو ظاہر ہے کہ تکبر جب اس کے اندر آ گیا تو وہ لعنت کا طوق پڑ گیا۔ اور یہ تکبر سے جو ہے انسان بھی لبریز ہے، اس کے اندر بھی اتنا تکبر بھرا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قلب میں رائی برابر بھی اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہر زیادہ تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ مولویوں میں بھی کافی مولوی دیکھے ہم نے ایسے کہ ان کے اندر تکبر ہے، اسٹیج پہ آتے ہیں تو ان کا انداز تکبرانہ ہوتا ہے اور وہ اپنے مقابل میں کسی کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور اپنے مقابل میں کسی عالم کو وہ ترجیح نہیں دیتے، تو ان کا یہ تکبرانہ انداز ہوتا ہے اور تکبر ہی کہیں گے اس کو۔ اب بات یہ ہے کہ عالم لوگ کہتے ہیں بھائی تکبر نہیں ہونا چاہیے، بھائی شریعت یہ کہہ رہی ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو بھائی جب شریعت سب موجود ہے آپ کے پاس تو پھر آپ اپنا تکبر نکال کیوں نہیں پائے؟ اس تکبر سے آپ کو نجات کیوں نہیں ملی؟ حضور تو کہہ رہے ہیں نا کہ جنت میں انسان تب تک داخل نہیں کیا جائے گا اگر اس کے قلب میں رائی برابر بھی اگر اس کے قلب میں تکبر ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے ذرا کسی برداشت نہیں ہے اور تکبر اتنا ہے، اس کو کسی کو دولت کا تکبر ہے تو کسی کو اپنی طاقت کا تکبر ہے تو کسی کو اپنی اولاد کا تکبر ہے تو کسی کو اپنے خاندان کا تکبر ہے، مطلب تکبر میں لبریز ہو رہا ہے۔ کسی کو اپنے علم کا تکبر ہے، کسی کو عالم ہونے کا تکبر ہے، کسی کو مفتی ہونے کا تکبر ہے۔ تو اب یہ تکبر نکلے کیسے؟ اب کہتے ہیں بھائی شریعت ہے، جب اہل شریعت نہیں نکال پا رہے اس تکبر کو، تو پھر جب شریعت والی نہیں نکال پا رہے تو پھر یہ بتائیے جنت کی باتیں کیسے کرتے بھائی؟ پھر جنت میں تو بھائی وہ جائے گا نا کہ جس کے اندر تکبر نہ ہو۔ حضور کہہ رہے ہیں نا کہ رائی برابر بھی جس کے قلب میں تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، میں بات یہاں تکبر پر کر رہا ہوں کہ جنت اہل جو لوگ تکبر رکھتے ہیں، خواہ کسی کو دولت کا تکبر ہو یا اس کو اولاد کا تکبر ہو یا اسے اپنے علم کا تکبر ہو یا اپنی طاقت کا تکبر ہو یا اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے تو اسے اس کا بھی تکبر ہو، تو مطلب کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن جب تک اس کے اندر تکبر ہے وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ اب یہ تکبر جو ہے یہ نکلے کیسے؟ یہاں تو بھائی میں کافی مولویوں کو دیکھتا ہوں، میری نظر میں کافی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور وہ مطلب ایسی باتیں بھی کرتے ہیں ٹال ٹھونک ٹھونک کر کے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں مجھ سے میرے کہنے سے کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ دعوے داری کرتے ہیں کہ ہماری ٹکر کا کون ہے اور ہمارے مقابل کا کون ہے، اور بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں اور یہ تکبرانہ باتیں ہیں، اور یہ تکبر موجود ہے۔ اگر تکبر ہی نکل گیا تو پھر اللہ کا دوست تو بن ہی جائے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے تکبر کیسے نکلے، اور تکبر نہیں نکل رہا۔ تو پھر شریعت میں تو کہہ رہے ہیں نا، شریعت تو کہہ رہی ہے کہ تکبر کو نکالو، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور تکبر نہیں ہونا چاہیے مولوی بھی کہہ رہے ہیں، عالم بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی، آپ بھی، آپ سبھی لوگ کہتے ہیں بھائی تکبر اچھی چیز نہیں ہے، تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔
جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے، تکبر تو اس کے اندر بھی بھرا ہوا ہے، جو بات یہ کہہ رہا ہے کہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے، تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تکبر وہ نکلے گا کیسے؟ اس تکبر کو نکالو سب سے پہلے کہ یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو تکبر جو ہے ہماری اور آپ کی باتوں سے نہیں نکلے گا۔ تکبر کے لیے لازمی ہے، جیسے ہمارے صوفیہ اکرام نے سب سے پہلا عمل یہی کیا کہ تمام تکبر وغیرہ سب کی نفی کی ہے، لا الہ الا اللہ، اس ذکر کو کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ذکر کی کثرت کی ہے، اور خیال یہی آیا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، مطلب یہاں تک حد درجہ اس مقام پر آ کے کھڑا ہو جائے۔ آج کے وقت میں تو یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب ہم جیسے میں ہی کیوں نہ صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک جب لوگ مسجد میں سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا، تو کچھ لوگ باہر بے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ بڑے شیطان ہیں، بڑے خبیث ہیں کہ یہ نماز پڑھنے نہیں گئے اور میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ تو اسے نماز پڑھنے کا اپنی عبادت پر بھی اسے جو ہے ہو رہی ہے، اسے بھائی تکبر ہے، اپنی عبادت کا بھی تکبر ہے اسے کہ میں تو ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میری داڑھی بہت بڑی ہے، میرا امامہ بھی بہت اچھا بندھا ہوا ہے، میرا لباس بہت اچھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کو تکبر، اس کے اندر یہ سب بھرا ہوا ہے، تکبر سے تو وہ لبریز ہے۔ نماز پڑھ کے آ رہا ہے تو دوسروں کو وہ حقارت سے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی لیٹ آیا کوئی مسجد میں تو اس کو حقارت سے دیکھ رہا ہے، یا وہ مسجد میں کوئی نہیں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے، وہ باہر بیٹھا کہیں بازار میں ہے تو اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں نمازی، ارے یہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں اور یہ نماز نہیں پڑھی۔ تو بہتر یہ تھا کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ اس تکبر سے محفوظ رکھے۔ تو لوگوں کو نماز پڑھ کے بھی تکبر ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی تکبر میں مبتلا ہیں، کیوں؟ انہیں اپنی عبادت کا تکبر ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں معاذ اللہ، مجھے نہیں کہنا چاہیے، کچھ لوگ میاں بن کے بھی تکبر بیٹھ جاتا ہے کہ جی ہم سے بڑا کون ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ذکر کرنے سے قلب کے اندر پاکی آتی ہے، قلب جو صاف و مصفہ ہو جاتا ہے، اور اپنے شیخ کی تعلیم پر برقرار رہنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، ہر بری بات سے بچیں، اور سب سے پہلے اپنے جو قلب میں ہمارے اندر جو تکبر بھرا ہے، اللہ تعالیٰ اس تکبر سے نجات دے دے پروردگارہ۔ تو میں نے آج بات تکبر پر ہی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس تکبر پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو پھر بات کریں گے۔ تو میں اپنی بات کو ہی روکتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔